بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نفع کما لیا۔ حضرت صہیب بن سنان عراق کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گاؤں پر رومیوں نے حملہ کیا اور غارت گری کرتے ہوئے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا، بچوں کو غلام بنا لیا اور تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غلام بنانے والے چھوٹے بچوں میں شامل کر لیا۔ لڑکپن سے لے کر جوانی تک کا زمانہ رومیوں کی غلامی میں گزارا، اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ دراصل یہ عربی النسل تھے۔ ایک دفعہ کسی کاہن سے یہ سنا کہ نبی آخر الزمان آنے کا وقت ہے اور اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ جزیرہ عرب میں مکہ مکرمہ کے اندر ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے۔ یہی شوق انہیں مکہ مکرمہ لے آیا۔ یہاں آ کر عبداللہ بن جدعان سے حلیفانہ تعلقات قائم کر کے کسب معاش کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ انتہائی محنتی اور دیانتدار آدمی تھے، اس لیے چند سالوں کے اندر ہی مکہ کے صاحب ثروت لوگوں کے اندر شمار ہونے لگے۔ ایک دفعہ تجارت کا مال لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے تو پیغمبر علیہ السلام کے دعوائے نبوت کے بارے میں سنا۔ فوراً دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ چونکہ یہ بیار و مددگار اور غریب الوطن تھے، اس لیے کفار مکہ نے ان پر جی بھر کر مظالم کیے۔ کبھی گرم ریت پر لٹاتے، کبھی پانی میں ڈبکیاں دیتے، کبھی مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ یہ مظالم سہتے سہتے کئی سال گزار دیے، مگر پائے استقلال کے اندر اور پائے استقامت کے اندر ذرہ برابر بھی جنبش نہ آئی۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خیال تھا کہ آپ کی ہمراہی میں بھی ہجرت کروں گا، مگر قریش مکہ کی شدید رکاوٹ کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ چند دنوں کے بعد جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے لیے رخت سفر باندھا تو مشرکین مکہ کو کسی طرح علم ہو گیا اور انہوں نے پیچھے سے جا کر ان کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تیر کمان سے نکال لیا اور فرمانے لگے، اے قریش کی جماعت، تم تو مجھے جانتے ہو، اے قریش مکہ کی جماعت، تم تو مجھے جانتے ہو کہ ایک ماہر تیر انداز ہوں، نشانہ باز ہوں، اور اللہ کی قسم اگر تم میرے مقابلے میں آؤ گے تو جب تک میرے پاس تیر ہیں ہر تیر سے تمہارا ایک آدمی قتل کروں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کفار قریش نے کہا کہ اے صہیب، تو ہمارے شہر میں انتہائی غربت اور مفلسی کا شکار ہو کر آیا تھا، پھر تو نے یہاں سے مال کمایا اور بڑا مالدار آدمی بن گیا، آج تو چاہتا ہے کہ یہ مال یہاں سے لے کر بھاگ جائے۔ اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں وہ سارا مال تمہیں دے دوں تو تم میرے محبوب کے ہاں جانے سے مجھے نہیں روکو گے؟ کفار مکہ سمجھے کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک ایک پیسہ
محنت کر کے کمایا، آج وہ سب جمع پونجی ہمیں دے دے اور اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ مال ہمارے حوالے کر کے اور خود وہ چلا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اگر سارا مال جو تیرے پاس ہے اور جو کچھ مکہ میں ہے وہ ہمیں دے دے تو ہم تیرا راستہ چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور سب جمع پونجی ان کو دے دی اور بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مکان کے اندر دفن شدہ خزانہ وہ بھی ان ظالموں کو اس کا بتا دیا، اور انہوں نے وہ مکان بھی اور اس کا خزانہ بھی اور اپنی 2 باندیاں بھی ان کے حوالے کر دیں، تب جا کر ہجرت کا راستہ ہموار ہوا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس سودے پر دل و جان سے خوش تھے کہ سب کچھ لٹا کر بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سستا ہے۔ آپ علیہ السلام راستے کی تمام تکالیف برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ منورہ پیدل چلتے چلتے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا اور افتا اور خیزاں وقبا میں وارد ہوئے۔ لباس گرد آلود تھا، چہرے پر تھکان کے آثار تھے، آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ صہیب ہیں۔ آپ نے جب ان سے سارا واقعہ سنا کہ ابو یحییٰ نے بڑی نفع مندی کی تجارت کی، تم نے نفع کا سودا کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی جبرائیل امین نازل ہوئے اور قرآن مجید کی آیات کا نزول ان کے حق میں ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ ایک تو صہیب رومی کا مقام اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، عشق رسول کا انوکھا انداز پتہ چلتا ہے، مال و دولت دے کر متاع ایمان کو بچانے کا یہ واقعہ پتہ دیتا ہے، کفار مکہ کے مظالم کی داستانوں کا یہ واقعہ پتہ دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔